روضہ شریف چلے جاؤ، گھڑی شریف چلے جاؤ، جدھر بھی جاؤ میرے بزرگ توری شریف چلے جاؤ، جدھر بھی جاؤ گے یقین کیجئے وہاں پر بزرگوں کے لنگر پکاتے ہوئے ملنگ کھانا بناتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوں گے لا الہ میرے دوستو، ہم اہل سنت و جماعت توحید پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب سارے بولنا ہے، عبادت کے لائق کون؟ اللہ، اللہ کی صدا لگے۔ عبادت کے لائق کون؟ سجدے کے لائق کون؟ رکوع کے لائق کون؟ مالی پتنی جانی ہر قسم کی عبادت کے لائق کون؟ اللہ لا شریک لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ، لا جسم جسم جسیم لہ ولا قسم قسم قسیم لہ، لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان، تعالی عن عوارض الجسمانیہ والمکانیہ، لا یتصور ولا یتصور، لا یتصور ولا یتصور۔ رب کون ہے؟ اگر میں 10 گھنٹے نہیں 10 سال بیان کرتا رہوں، رب وہ ہے جس نے مشرق بنائے، مغرب بنائے، جنوب بنائے، شمال بنائے، یہ بلبل کی چہک دینے والا، اب ذرا بولتے گانا ہے، بلبل کو چہک دینے والا، کلیوں کو چٹخ دینے والا، گنچوں کو مہک دینے والا، یہ کھلیاں کو بہاریں دینے والا، یہ ساری خزائیں یہ بہاریں سب کا مالک اللہ ہے۔ ایک پانی کا قطرہ پیدا کرنے والا، وہ پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے اسے زہر بنانے والا اللہ، وہی پانی کا قطرہ بکری پیے اس کو دودھ میں بدلنے والا اللہ، وہی پانی اماموں کو دوسری مخلوق کا نام لے کر کہا جاتا ہے یہ ان کے امام ہیں، ان کے نہیں، یہ سنیوں کے امام، ان کے ہوں تو ہوں، ہمیں اس سے جھگڑا نہیں، ہم رولا نہیں کرتے، ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی۔ میرے دوستو یہ بات میسج ہے آج کے اس جلسے کا، یہ 12 امام ان کے نہیں، میں لفظ نہیں لینا، نام لینا چاہ چکے، میلاد شریف کا موسم ہے اور اس میں میرا ایک مزاج ہے، ہم کبھی بھی اس میلاد کے جلسے میں ہم کوئی سخت بات یا کوئی کسی کو چبھنے یا تکلیف دینے والی بات نہیں کرتے۔ میرے دوستو ذرا غور سے سنو، یہ 12 امام کون ہے؟ یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں۔ کون کون؟ علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، محمد مہدی۔ تو سنو نہیں اتفاق ہے تے ماشاءاللہ اے سبحان اللہ بچا کے کتے گھر کھڑ کے بولو گے، نکیاں تے چڑھ دیں بول سو سبحان اللہ بولو یار،
یہ 12 امام ہیں اور میں جملہ کہوں ان میں سے یہ جتنے گئے یہ سب رب کے پیارے نبی کے پیارے زہرا کے لاڈلے میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا جناب کیا یہ 12 اماموں کا تصور کہیں موجود ہے حدیث میں ان کا ذکر ہے فرمایا کیوں نہیں حدیث صحیح میں ان اماموں میں سے کچھ کا ذکر ہے ان کا ذکر ہے اور ان کو امام ہم کہتے ہیں اس معنی میں کہ یہ مقتدا فی الدین ہے یعنی وہ آگے ہم ان کے پیچھے تو امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں آپ گئے اپنے بابا حضرت حسین کے پاس انہوں نے انہیں توحید کا سبق سنایا وہ توحید کا درس کیا ہے وہ توحید کا سبق کیا ہے فرمایا بیٹا خدا وہ ہے جو میرے عقل کے دائرے میں سما نہیں سکتا اور جو عقل کے دائرے میں آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو پھر ذرا آواز آ جائے نا کہ لا الہ سے اللہ کے ذکر کی صدا گونجے لا الہ میرے دوستو اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا بھائی میں میلاد کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ ہے لیکن نظر نہیں آتا سب کچھ بنایا اس نے لیکن اگر ڈھونڈو زندگی ساری ڈھونڈتے رہو اس کو پکڑ نہیں سکتے اسے دیکھ نہیں سکتے اسے چھو نہیں سکتے اسے سونگ نہیں سکتے اسے مس نہیں کر سکتے اسے تم اور میں سن نہیں سکتے وہ ہے کیسے کلیوں کی چٹک میں اللہ غنچوں کی مہک میں اللہ شرق میں اللہ غرب میں اللہ لوح پہ اللہ قلم پہ اللہ زمین میں اللہ آسمانوں میں اللہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے اس کے باوجود وہ ہمیں نظر نہیں آتا اللہ اگر تو ہے اللہ اگر تو ہے تو خدا ہے تو الہ ہے تو رب العالمین ہے تو پھر اپنے وجود پر ایسی دلیل دے جسے رد نہ کیا جا سکے بھائی سوال ٹھیک ہو گیا نا کہ جب اللہ ہے اچھا آج ہمیں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اے اللہ اگر تو ہے تو پھر دکھا تو کہاں ہے اگر تو ہے تو دکھا تو کہاں ہے تو بتاؤ وہ جو منکر تھے انہیں یہ سوال نہیں ان کے ذہنوں میں آیا ہوگا اس لیے میرے دوستو جب میرے اللہ کریم کے نبی کا اللہ کے قرآن کا انہوں نے انکار کیا میرے رب نے چیلنج فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اے مکے کے مشرکو اے دین کے منکرو اے محمد نبی کی نبوت کا انکار کرنے والو اے قرآن کے منکرو اگر تم اپنے اس جھوٹے دعوے میں سچے ہو تو کوئی برہان لے کے آؤ علماء کی طرف تو کوئی برہان لے کے آؤ برہان کسے کہتے ہیں دوستو یہاں علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے مقدمات سلامت ہوں آپ کو میں ایسے سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ان میں سے جو برہان ہوتی ہے کبھی یہ قطعی ہوتی ہے کبھی یہ برہان ظنی ہوتی ہے اور یہ کبھی انی ہوتی ہے کبھی یہ لمی ہوتی ہے تانوں یہ گل یاد کرنے کی ضرورت نہیں یہ چٹکلا جو ہے نا
یار ہم نے یہ بھی تو بتانا ہے کہ ہم یہاں جائے لا کر اسٹیج پہ کھڑے نہیں ہوتے، اور ہم ٹیکنیکلی سب چیزوں کو سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ ایک برہان لمی ہوتی ہے، ایک برہان انی ہوتی ہے۔ برہان کہتے کس کو ہے؟ جس کے مقدمات سلامت ہوں، جس کے مقدمات سلامت ہوں۔ میں تمہیں برہان سمجھاتا ہوں کیا ہوتی ہے۔ برہان کا ایک مقدمہ کل انسان حیوان، ہر انسان جاندار ہے۔ دوسرا مقدمہ کل حیوان حساس، جو حیوان ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے۔ اب بندے سے پوچھو بتا کل انسان حیوان، یہ ٹھیک ہے؟ وہ کہے جی۔ پھر اگلا سوال پوچھو کل حیوان حساس، ہر حیوان ہر جاندار محسوس یعنی حس سمجھ آ رہی ہے، حساس ہوتا ہے، حصیں رکھتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہے ٹھیک ہے تو منطق کا علم کہتا ہے اب اسے تیسرا مقدمہ ماننا ضروری ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ کل انسان حساس۔ اگر دو مان لیے تو تیسرے کا ماننا ضروری، اگر نہیں مانے گا منطق والے کہتے ہیں یا یہ مجادل ہے، یا یہ مکابر ہے، یا یہ پاگل ہے۔ بھئی میری بات میں اگر آج اس نشست میں یہی سمجھا گیا کہ میرا نبی کون ہے، اور اگر میں یہ بتلا گیا کہ نبی کون ہے، اور اس کو جب نتیجہ میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ یہاں جاتے ہوئے نا آپ کی خوشیاں ہوں گی، اور جو دوسری مخلوق ہے نا انشاءاللہ ان کے کانوں میں بڑے زمانے تک میری یہ دلیلیں گونجتی رہیں گی۔ ذرا سنتے رہو، میں جو دلیل دینے لگا ہوں اس کو سنو۔ یہ ہوتی ہے برہان، کل انسان حیوان، کل حیوان حساس، نتیجہ آئے گا کل انسان حساس، اسے کہتے ہیں برہان۔ اس کا جو پہلا مقدمہ ہے کل انسان حیوان، اسے صغرا کہتے ہیں۔ کل حیوان حساس، اسے کبرا کہتے ہیں۔ صغرا کبرا ملاؤ، نتیجہ سامنے ہے۔ اب سنیے، اللہ نے مطالبہ کیا ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسی دلیل لے کے آؤ جس کے دو مقدمات کے بعد تیسرا مقدمہ تسلیم کرنا ضروری ہو۔ سارے ملے باوجود کوشش کے کچھ بھی نہ لا سکے۔ اب باری آئی ان کی، وہ کہنے لگے اے ہم سے برہان مانگنے والے، اگر تو ہے تو وحدہ لا شریک ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو اپنے وجود پر، اپنی قدرت پر، اپنی شان پر، اپنی ذات پر، اپنی صفات پر تو دلیل پیش کر، برہان دے، برہان بھیج۔ اللہ اکبر۔ میرے رب قدیر نے اپنے وجود پر، اپنی قدرت پر، اپنی توحید پر، اپنی ذات پر، اپنی صفات پر ایک دلیل بھیجی، اور بھیج کے فرمایا یا ایھا الناس۔ علماء کو پتہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید میں یہ بنیادی طور پہ ہو تو مراد وہ جو سامنے والے مکے والے لوگ ہیں مشرک ہیں وہ ہوتے ہیں یا ایھا الناس، اے مکے والو، اور پھر ساری دنیا والو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تم نے میرے وجود پہ، میری قدرت توحید پہ دلیل مانگی ہے، تو لو میں اپنے محمد کو بھیج کر تمہیں اپنی دلیل دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے آمد مصطفیٰ۔ قد جاکم برہان، تحقیق آئی تمہارے پاس ایک دلیل، توجہ ہے، ایک دلیل
मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़े बयान करने वाला नूर उतारा है। अब आइए इमाम राजी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इमाम सालिही शामी, बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिस मुफस्सिर उलमा फरमाते गए कुरान की इस आयत में बुरहान आमना का लाल है, नूर मुबीन, ये अल्लाह का कुरान है। तो अल्लाह ने अपने वजूद पर, अपनी कुदरत पर, अपनी जात पर, अपनी शान पर दलील किसको बनाया? मेरे और तेरे नबी को बनाया। अब यहां उलमा को पता है जब मुद्दई दावा करता है तो उसके बाद उसके मुअल्लिल होने के लिए उसको दलील देना जरूरी होता है। तो दावा तौहीद की तकमील तब है जब उस पे बुरहान सालिम, बुरहान कामिल हो, और बुरहान कामिल आमना का लाल है। मेरे नबी का बोलना खुदा की कायनात के अंदर अल्लाह के वजूद पे दलील, मेरे नबी की जात अल्लाह की कुदरत पे दलील। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे नबी ने, ध्यान है, इसलिए मेरे नबी ने उंगली के इशारे किए, चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह। यहाँ उलमा को पता है और आप भी समझते हैं, ये जब इशारा किया जाता है तो मुशीर से मुशार इले तक एक वहमी लकीर जाती है। वहमी लकीर दरमियान में होती कोई नहीं, कोई रस्सी शस्सी कोई चीज, लकड़ी शकड़ी, डंडा शंडा नहीं होता, वहमी लकीर होती है। और आप लोग समझते हो, फलसफा वाले ये जब ऐसे करते हो कहते हैं ये वहमी लकीर है। हकीकत में न इससे कोई जीता है। यार समझो, फलसफा वाले क्या कहते हैं? ये वहमी लकीर है, न कोई जीता है, न कोई मरता है, न कोई गिरता है, न कोई उठता है। मसलन फलसफा वाले दलील देते हैं, ध्यान, ये एक फूल है, ये मेरे सामने ये चीज बड़ा हल्का सा है, चंद ग्राम हो गई है। अब मैं यहां इसके बिल्कुल करीब हूं, मैं इधर देखिए, इस पे कोई असर नहीं हुआ, चूंकि जो मंतिक है, फलसफा है, वो ऐसी चीजों से बात करते हैं कि आपकी अकल कंफ्यूज ना हो। ध्यान है? तो अब वो कहते हैं ये वहमी लकीर है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर दरमियान में किसी चीज का वास्ता हो, तो अब ये जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई जो चीज है, ये आला है। ये क्या है? आला है। अब मैंने हाथ को हरकत दी, ये इसके साथ ये आला मुतहर्रिक हुआ, और उसके साथ जिससे वो टकराया वो भी मुतहर्रिक हो गया। अकल माउस, इशारे से कुछ नहीं होता, इशारे से कुछ नहीं होता, इशारे से कुछ नहीं होता। पर मेरे मोहम्मद ने चंद फुट दूर नहीं, चंद मील दूर नहीं, जमीनों पे खड़े होके, आसमानों पे चमकते हुए चांद के 2 टुकड़े करके बता दिया। अगर मोहम्मद के इशारे में इतनी ताकत है तो मोहम्मद के हाथ और उंगली में कितनी ताकत होगी। और अगर मोहम्मद के बाजू की ताकत समझे, मोहम्मद की मैं बात को पूरा कर लूं। माशाल्लाह ये ईमान का जज्बा होता है कि जिस पे बंदा तड़प उठता है। मैं फिर बात पूरी कर दूं कि अगर हुजूर की उंगली के इशारे में इतनी ताकत है तो मेरा नबी अगर हाथ में कोई शे पकड़े फिर उसे जोर लगाए तो बताओ उस उंगली की ताकत क्या होगी, उस बाजू की ताकत क्या होगी। अगर बाजू की ताकत समझ आए, कंधे की ताकत क्या होगी, और अगर कंधे की ताकत समझो तो फिर जिस्म की ताकत क्या होगी। कज्जाकुम बुरहान। अब दलील यूं समझ, अगर मोहम्मद की ताकत इतनी है तो मोहम्मद के खुदा की ताकत कितनी होगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा। इसलिए मेरे दोस्तों, अजमत और शान रिसालत का बयान ये तकमला
یار علماء کو تو لفظ تکملہ کا سمجھ آتے، یہ تتمہ ہے، یہ تکمیل ہے عقیدہ توحید و دعوی توحید کا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ حضور کی جتنی جتنی شان بڑھتی جائے گی، بیان ہوتی جائے گی، اتنا اتنا توحید کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قریشی صاحب، ماشاءاللہ۔ میں تھوڑا سا سمجھانا دوں کہ نبی کے، میں بتا دوں تو سنیے، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، گپ نہیں حدیث، آ کر کہنے لگے ارجع الی ربک، چلیے حضور آپ کا آخرت کا وقت کام آ گیا، تشریف لے جائیں۔ فَلَّتَمَ مُوسَىٰ فَفَقَعَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، تھپڑ مارا جناب موسیٰ نے، ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ ڈھیلا ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کے دربار میں کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے، لا یرید الموت، انہوں نے تو اس کو اختیار ہی نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسرائیل جا میرے موسیٰ کو کہے کہ تو ایک بیل کو لے، اس کے پشت پہ ہاتھ رکھ، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تیری عمر بڑھ جائے گی۔ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا، جناب موسیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوگا، عرض کی حضور میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کے پاس جانے کو اختیار کرتا ہوں، آپ آرام سے لیٹے، اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس گئے۔ اب ذرا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ جملہ سنیے، دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم ہیں انور شاہ کشمیری صاحب، ان کی کتاب فیض الباری، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تھپڑ موسیٰ کا پڑا تھا اسرائیل کو، یار سمجھ رہے ہو، یہ تو تھپڑ پڑا تھا موسیٰ کا اسرائیل کو۔ اگر جناب موسیٰ نے جس جلال میں تھپڑ مارا تھا، 7 زمینیں اور 7 آسمان آتے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، زمینیں روئی بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے۔ جو آہستہ بولے پھر میں کیا بولوں یار آپ کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ اگر وہ تھپڑ 7 زمینوں 7 آسمانوں کو لگتا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، زمینیں روئی بن کر ہوا میں اڑنے لگ جاتی، لیکن چونکہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا، نور تھا، صرف اس کی آنکھ گئی۔ اب ذرا سمجھو، اس کی صرف آنکھ گئی۔ اب ذرا جملہ سنو، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں، اگر موسیٰ کے تھپڑ میں اتنی پاور ہے تو موسیٰ کے امام، ساری کائنات کے نبیوں کے سلطان کے تھپڑ میں پھر کتنی پاور ہوگی۔ تو میں بات کر رہا تھا وہمی لکیر، بھائی آؤ نا، وہمی لکیر۔ تو میرے دوستو جو میں چیز کہہ رہا تھا، اور جیسے جیسے شان رسالت بیان ہوتی ہے ویسے ویسے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میلاد النبی، یہ عقیدہ توحید کے لیے ضروری ہے۔ ہم نبی کی ولادت کا جشن منا کر توحید کا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو خدا ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے، محمد خدا نہیں، اگر خدا ہوتے ان کا میلاد نہ ہوتا۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے توحید کی بات کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جتنا کوئی عقیدہ رسالت میں پکا ہوتا ہے اتنا اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس بھی بندے کا رشتہ قرآن کامل سے ہو وہ ذہنی طور پہ کنفیوز نہیں ہوتا ہے۔ تو جب جتنا رشتہ حضور سے پکا ہوگا اتنا رشتہ توحید سے پکا ہوگا۔ لہذا یہ میلاد منانا عقیدہ توحید کے لیے بھی ضروری ہے، کلمے کی تشریح کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ توحید، یہ جو میلاد ہے عقیدہ توحید کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں
کنجوسی کر رہے ہو وہ توجہ کرو. جیسے میرے نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا. میرا نبی سیرت میں بے مثال، میرا نبی آئے ہائے ہائے جملہ آپ نے پورا کرنا ہے. میرا نبی سیرت میں بے مثال، میرا نبی صورت میں بے مثال، میرا نبی خلقت میں بے مثال، میرا نبی ولادت میں بے مثال، خلقت میں میرا نبی خود فرماتے ہیں انا اولہم خلقا وآخرہم باسا. میں دوسری روایت کنت اول الناس خلقا، میں خلقت میں تمام لوگوں سے پہلے اور باسط میں سب نبیوں کے آخر میں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے بعد کوئی بشیر نہیں ہے، میرے بعد کوئی نذیر نہیں ہے، میرے بعد کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے. توجہ سے، میں اول ہوں. گویا میرا نبی فرماتے ہیں میں خلقت میں اول ہوں، میں بعثت میں آخر میں ہوں. تو میرا نبی اول بھی، میرا نبی آخر بھی، میرا نبی کامل بھی، میرا نبی عادی بھی، میرا نبی اکمل بھی. نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ طاقت میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ علم میں کوئی میرے نبی جیسا، نہ فضل میں کمال میں کوئی میرے دھیان رہے میرے نبی جیسا، نہ بطریق امت کوئی میرے نبی جیسا، نہ بواسطہ صحابہ کوئی میرے نبی جیسا، نہ بنسبت آل کوئی میرے نبی جیسا. کیا مطلب؟ سارے نبی چنگے، ان کی آل چنگی، پر محمد کی آل جیسی کسی نبی کی آل نہیں، محمد کے اصحاب جیسے کسی نبی کے صحابہ نہیں، اور حضور کی امت جیسی کسی نبی کی امت نہیں ہے. اس لیے کہ حضور کی امت جتنا نبی سے پیار کرتی ہے اتنا کوئی امت اپنے نبی سے پیار نہیں کرتی. ارے سامنے نظر بھی آتا ہے کہ مجھے گولی لگے گی، میں مر جاؤں گا، میرے جسم کے اندر گولیاں پیوست ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود نبی کے گستاخ کا گلہ کاٹ کر اس کا سر ہاتھ میں لہرا کر ایک چیچنیا ملک کا رہنے والا مجاہد فرانس کے کتوں کو پیغام دیتا ہے جو نبی کے خلاف زبان کھلے گی اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرا نبی ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی، حضور کی امت حضور سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. کتنا پیار، کتنا ادب. بخاری کی حدیث ہے میرے نبی کے صحابہ وہ کیا کرتے ہیں، ما تنخم النبی نخام الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها جلدہ ووجہہ. اے میرا نبی جب تھوک مبارک دہن مبارک سے آپ لحاب یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کھنگار بولتے ہیں، جب میرا نبی اسے پھینکتے وہ نیچے نہ گرتا، کوئی نہ کوئی صحابی اسے اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا. اذا توضأ النبی کادوا یقتتلون علی وضوئہ. حضور جب وضو فرماتے میرے نبی کے صحابہ اس وضو کے پانی کے لیے یوں ٹوٹ ٹوٹ کے پڑتے کہ گویا ایک دوسرے کو اس کے حصول میں قتل کرنے والے گئے. اتنا پیار گئے. ذرا سنو سنو اسی ادب کو دیکھ کر جب عروہ بن مسعود ثقفی واپس مکے کے مشرکوں کے پاس گیا، اسے مکے کے سرداروں نے پوچھا بول عروہ کیا تیری رپورٹ ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے تم محمد کو ہرا نہیں سکتے، تم محمد کو شکست نہیں دے سکتے. کہا رپورٹ دے، تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا محمد جب وضو کرتے گئے ان کے صحابہ اس وضو کے پانی کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے گئے جیسے کہ ابھی ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہوں. او مکے کے سرداروں، جس محمد کے یار
اس کے جسم سے لگنے والا پانی اس کے لیے مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں. وہ کب گوارا کریں گے کہ محمد کا خون نیچے بہے, محمد کے جسم پہ وار کیا جائے, محمد کی طرف تلوار سیدھی کی جائے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کے صحابہ کے پاس یہ جو عروہ آیا تھا, اس نے صحابہ کے مجمع میں جملہ صحابہ کے کیمپ کے اندر 3 دن گزارے تھے. اس نے نمازیں بھی صحابہ کی دیکھی, داڑیاں بھی صحابہ کی دیکھی, پگڑیاں بھی صحابہ کی دیکھی, صحابہ کی تہجد گزاریاں بھی دیکھی. لیکن جا کر اس نے جو ڈر بیان کیا, وہ ڈر نہ داڑھی سے نظر آیا, نہ پگڑی سے نظر آیا, نہ لوٹے سے, نہ مسلح سے. اگر ڈر نظر آیا تو عاشقوں کے جذبہ عشق سے نظر آیا ہو. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو, آج بھی اگر دنیا کا کافر وہ ڈرے گا, تمہاری داڑھی سے کبھی نہیں ڈرے گا, تمہاری بندوق سے کبھی نہیں ڈرے گا, تمہارے مسلح لوٹے سے کبھی نہیں ڈرے گا, تمہارے امامے کے ولوں سے کبھی نہیں ڈرے گا, تمہاری نمازوں سے کبھی نہیں ڈرے گا. اگر وہ ڈرے گا تو نبی کے عشق سے ڈرے گا, نبی کی محبت سے ڈرے گا. وہ ڈرے گا تو اس بات سے کہ جو نبی کی ولادت کے لیے صدیاں بیت گئی ہیں, ان کا برتھ ڈے آج اس طرح جوش میں میلاد ان کا مناتے ہیں. اور اگر یہ پیار کے معاملے میں نبی کی تعظیم کے اظہار کے لیے اتنے جذباتی ہیں, تو یہ گستاخ کے خلاف کس قدر جذباتی ہوں گے. میرے دوستو, آج کا یہ جلوس, آج کا یہ دن میرے نبی کی میلاد کا دن ہے, لیکن یہاں گستاخوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں. وہاں ہمارے علماء نے حکم دیا کہ آج کے دن کو تحفظ ناموس رسالت کے طور پہ منایا جائے. آؤ ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ جو نبی سے ٹکرائے گا ہم اس سے ٹکرائیں گے, جو نبی کے خلاف بولے گا ہم اس کو دھرتی سے مٹا دیں گے. جڑے تھکے تیاں ہاتھ تلا کیتے تو نیستی سٹی دے تسی چنگے مقاسو ہوئے. یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب مردہ جسموں میں بھی جان آ جاتی اگر ایمان سلامت ہو. اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ نے کہنا ہے گستاخ نبی کی ایک سزا, تن سے جدا سر تن سے جدا. جڑے جوانوں, مجھے تم جوانوں کے جذبے بڑے اچھے لگتے ہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا, سر تن سے جدا سر تن سے جدا. اس لیے ہم دنیا کے گستاخوں کو بتانا جانتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں. ذرا خیال کرنا, پاکستان یہ ممتاز قادریوں کی سرزمین ہے, پاکستان یہ علم الدین غازیوں کی سرزمین ہے, پاکستان یہ تنویر قادریوں کی سرزمین ہے, پاکستان نبی کے عاشقوں کی سرزمین ہے. اوے ہم تو اس دھرتی پہ صحابہ کے گستاخوں کو برداشت نہیں کر سکتے, نبی کا گستاخ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس رسالت. میرے دوستو, ہماری حکومت نے اعلان کیا کہ ہم پورا ہفتہ عشق رسول منائیں گے. سنو سنو, اس کا مطلب یہ ہے لبرلوں کو بھی پتا ہے گستاخوں سے ٹکرانے کے لیے عشق رسول ضروری ہوتا ہے. نہ یار مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے لبرل لوگوں کو, سیکولر لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ گستاخوں سے داڑھی پگڑی لوٹا مسلح نہیں, گستاخوں سے ہمیشہ عاشق ٹکراتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے, میرے اللہ کا قرآن وَمَن يَرْتَدَّ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ سبحان اللہ, سبحان اللہ. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, اے اللہ فرما يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے, دھیان ہے, وَمَن يَرْتَدَّ,
اگر کوئی مرتد ہو گیا، اگر کوئی مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مرتدوں کے مقابلے کے لیے میرے رب کے قرآن نے اعلان کیا کیا ہے؟ یہ نہیں کہا میں نمازیوں کو، میں لوٹے والوں کو، میں پگڑی والوں کو، میں مصلی والوں کو، میں لمبی لمبی مسجد والوں کو، میں فلانے کو نہ، مالک فرماتا ہے میں مرتدوں سے ٹکرانے کے لیے ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو پیار کرنے والے ہوں گے۔ اے جڑے ماشاءاللہ پیار کرنا لے ہو تہاڈی گل ہو رہی ہے، بولا ذرا سبحان اللہ۔ میں عشق والوں کو لے کے آؤں گا، میں پیار والوں کو لے کے آؤں گا، میں نصیب ان کے چمکاؤں گا جن کے دلوں میں عشق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ازلی آفاقی قانون بیان ہو چکا ہے کہ ہمیشہ گستاخوں سے اگر کوئی ٹکراتا ہے تو عاشق رسول ہی ہوتا ہے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اور میں اگلی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میلاد مصطفیٰ ہے، یہ جو میلاد النبی ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ حضور کے غلاموں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ آج یہاں کتنے آستانے، کتنی مسجدیں، کتنے علماء نہ جانے آپس میں، ایک مسیتی والے کے دوسری مسیتی والے، ایک محلے والے کے دوسرے محلے والے سے انبن ہو ہی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب بھائی بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہلکے پھلکے نظریاتی اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی اپس اینڈ ڈاؤن معاملے ہو جاتے ہیں۔ برکت دیکھیے میلاد کی، یہ میلاد سب یا رسول اللہ والوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، اور جو اس پہ بھی جمع نہ ہو سمجھ جاؤ اس کا میلاد النبی کا نعرہ جھوٹا ہے، اس کا عشق رسول کا نعرہ جھوٹا ہے، اس کا یا رسول اللہ کے نعرے کی صدا کا ایمان اور عقیدہ رکھنا جھوٹا ہے۔ کیوں کہ آج ہم نے کسی تنظیم کو یہ نہیں کہہ کر یہاں بلایا، میرے بھائی اللہ اس کو سلامت رکھے، طارق خان صاحب، ان کے ساتھ شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، یہ میلاد کمیٹی اللہ دن رات صبح و شام ادھر 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 دوڑ دھوپ خرچہ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اونچیاں بولو، کس کے لیے؟ حضور کے لیے، رسول اللہ کی ذات کے لیے، یہ سب کچھ حضور کی ذات کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں طارق صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں، مجھے پتا چلا جی رات 2 بجے تک یہ ادھر لگے رہے، فون پہ بات ہوئی، شاہ صاحب نے بتایا کہ جی وہاں اور ہے معاملہ۔ بھئی آپ گاؤں والوں کو پتا تھا کہ طارق خان ادھر گراؤنڈ میں؟ بولو نہیں پتا تھا، پر جس نبی کے لیے یہ سب کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ آج میرا غلام میرے میلاد کے جشن کو بپا کرنے کے لیے، اس اجتماع کو سہولت دینے کے لیے اس وقت وہ کھڑا ہو کر کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے اپنے پیروں کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، کئی سلسلوں کا اپنا رنگ ہے، کوئی قوالی کرتے ہیں، کوئی ذکر بالجار کرتے ہیں، کوئی قوالی نہیں کرتے، کوئی ذکر خفی کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہ ایک انداز ہے، ایک رونق کا رنگ ہے۔ یہ دیکھو یہ جو پھول ہے نا، پھول یہ کئی رنگوں کے ہوں تو زیادہ سونے لگتے ہیں، اس لیے لیکن دیکھو سجے میلاد کے سٹیج پہ ہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سجے میلاد کے سٹیج پہ، اس لیے میں حویلیاں آپ مضافات اور دور دراز سے جو چل کے آئے ہو، آپ نے یقیناً حضور کے لیے یہ مارچ کیا ہے، حضور کے لیے یہ جلوس لائے ہیں۔ اللہ نسلوں کو یہ دے کے جاؤ، کیونکہ جو بچہ آج چنڈا لے را کے آقا کی آمد مرحبا کہنا سیکھ گیا نا، وہ کبھی گستاخوں کا یار نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو آج سمجھ آئیے کہ اگر کہیں گستاخ سر اٹھا رہے ہوں تو ان کے خلاف جلوس نکالا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو بڑا زمانہ پہلے یہ پتا تھا کہ گستاخوں کا توڑ کرنے کے لیے میلاد بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ جلوس بڑے ضروری ہوتے ہیں، یہ ریلیاں تحفظ ناموس رسالت و عشق رسول کی بڑی
ضروری ہوتی ہیں، تو میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال. تو پھر مجھے کہنا ہے کہ وہ نور بن کے جب برہان بن کے دنیا میں آیا تو ایک نور ہی نور کائنات میں چھا گیا، تو گویا صدا آنے لگی کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ. حضور آ گئے ہیں، ہم حضور صدیوں پہلے آئے. بسم اللہ. سید بادشاہ نام ابرار حسین. سید ابرار حسین نام سید ابرار حسین شاہ جی ماشاءاللہ ہے. سجے کھبے دو شہر جمع. تو میں جو بات کر رہا ہوں نبی کا میلاد، آج ہم جو خوشی کر رہے ہیں تو کئی کہنے والے ہمارے ینگ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جناب حضور آ جائیں کہ آپ خوشیاں مناتے ہو. میں ان کو جیسا کا سوال ویسا جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں قرآن کب نازل ہوا؟ صدیوں پہلے نا. تو جب آج لیلۃ القدر آتی ہے تو ختم کیوں کرتے ہو؟ جشن نزول قرآن آج کیوں کرتے ہو؟ بھائی وہ تو نازل ہو گیا، اب جشن کی کیا ضرورت؟ تو جواب دیا جاتا ہے جس دن یہ مہینہ اور دن لوٹ کے آتا ہے یادیں اور برکتیں ساتھ لے کے آتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں قرآن والا مہینہ لوٹ کے آئے، یادیں بھی ساتھ آتی ہیں، برکتیں بھی ساتھ آتی ہیں. تو ذرا محمد عربی کا مہینہ لوٹ کے آئے، میلاد کا مہینہ لوٹ کے آتا ہے، یہ یادیں بھی ساتھ لے کے آتا ہے، برکتیں بھی. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میلاد کی یہ جو 12ویں رات جو گزری رات ہے، فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کو قرآن آیا تھا اور اس رات کو قرآن والا نبی آیا تھا. اس لیے یہ جشن ہماری عبادت کا حصہ ہے. ہماری عبادت، اس کو ہم ثواب سمجھ کے چلتے ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، نبی کا نعرہ لگاتے ہیں ثواب کے لیے، یہ مارچ کرتے ہیں ثواب کے لیے، محبت کا اظہار کرتے ہیں ثواب کے لیے، یہ جو محفل کانفرنس سیرت سورت کا جلسہ کرتے ہیں ثواب کے لیے. اور انشاءاللہ ہماری نسلوں تک ہم نہیں ہوں گے، یہ گراؤنڈ اسی طرح میلاد سے آباد رہے گا. بھئی بولتے جائیے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بس جس دن میرا نبی آیا وہ آج کا دن. بات مکمل ہو گئی میری. تھوڑی سی باریں ہو جائیں کہ نہیں ہوں گی؟ جی ذرا پھر میں چاہتا ہوں نا دل خوش ہو جائے. اللہ اللہ میرا نبی جس دن جس رات میرے آقا دنیا میں آئے، میرے نبی کی پیاری ماں حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں اوہ 12ویں رات تھی، میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو ایسے موقع پر تعاون و مدد کرتی ہے، یہ چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. سیدہ فرماتی سبحان اللہ، سبحان کہ اچانک میرے گھر میں روشنی ہو گئی. میں نے اس روشنی میں دیکھا لمبے لمبے قدوں والی عورتیں میرے گھر میں داخل ہونے لگی ہیں. دیوار میری پھٹ گئی ہے، عورتیں اندر داخل ہو رہی ہیں. میں ڈر گئی ہے کون ہے؟ خود تعارف کروایا آمنہ میں حوا ہوں. دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں. تیسری کہنے لگی میں آجرا ہوں. کیوں آئی ہو آمنہ؟ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اتنے میں دیکھا، بس شارٹ سی بات کروں نا، اتنے میں دیکھا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا. اتالی قصور الشام، ادھر بھی روشنی روشنی، ادھر بھی روشنی روشنی. کشفت لی المشارق والمغارب، میرے لیے مشرق بھی یہ یہاں ہو گئے، میرے لیے مغرب بھی یہ یہاں ہو گئے. میں نے مشرقوں میں بھی جھنڈے دیکھے، میں نے مغربوں میں بھی جھنڈے دیکھے. سیدہ
دیکھا تو اور کچھ بھی ہوگا، لیکن جھنڈے کیوں؟ گویا میرے رب نے اپنے نبی کی ماں کو خصوصی طور پہ جھنڈے دکھائے۔ میرے رب کو پتا تھا میرے حبیب کے عاشق میرے یار کی خوشی میں جب جشن منائیں گے، خوشیوں کے جھنڈے لے رہیں گے، ان پر اعتراض ہو جائے گا۔ چل آمنہ تجھے ہم جھنڈے ہی دکھا دیتے ہیں تاکہ دلیل ان کے پاس آئے کہ جب نبی کی خوشی کے تصور میں جھنڈے لہرا کر استقبال کرتے ہوئے خوشیاں کی جائیں تو یہ اللہ کریم کی سنت ہو جاتی ہے۔ بس میرے دوستو بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا میں نے اسے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں؟ کان مکحولن، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہونن، بالوں کو گویا تیل لگا ہوا ہے، مختونن، میرے محمد کا ختنہ کیے ہوئے ہیں، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسرورن ناف کٹے ہوئے ہیں، معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں، معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولن غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہرن پاک صاف آئے ہیں۔ کان ساجدہ، ادھر محمد دنیا میں آئے، اپنا سر سجدے میں رکھا، میرے کانوں میں آواز آئی، وہ پڑھ رہے گے اللہم ربی حبلی امتی امتی، مولا میری امت کا تجھ سے سوال ہے، میری امت کا تجھ سے سوال ہے۔ اللہ ہم اس میلاد کو کیسے بھول سکتے ہیں، ان گھڑیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جن گھڑیوں میں آمنہ کے لال نے رب سے ہمیں مانگا ہے۔ ہماری جب تک جسموں میں جان ہے ہم یہ صدا لگا رہے گے اور لگاتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں۔ دور سے کہتی ہے ابھی تک یہ شب میرا، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے ہے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت شان لطافت ہے۔ نبی کا استقبال کرو، تصور یہ ہے کہ نبی میرا نبی آج کے دن آیا، میرے نبی کی آمد پر آسمان سجائے گئے، جنتیں سجائی گئیں، حوروں نے جلوس نکالے، غلماں نے نعرے لگائے، آسمان پہ فرشتوں نے خوشیاں منائی، جبریل ساری مخلوق کو خوشخبریاں سنانے گیا، جنگلوں کے درندوں نے دشمنیاں بلا دی، جنگل کے درندوں نے دشمنیاں بلا دی، ہرنوں نے شیروں کو مبارکیں، شیروں نے ہرنوں کو مبارکیں دی، کیا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ دوستان گرامی، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ پہلا پیغام، نبی کی ذات پہ درود پڑھو، سلام پڑھو، ذکر کرو، اس کے لیے کوئی خاص قسم کا جلسہ ہونا ضروری نہیں، بس ذکر مدینے والے کا ہو تو وہ ذکر رسول حقیقت میں کیا ہے؟ میلاد ہے۔ بولو، اپنے گھروں کو میلاد کی برکات سے مزین کرو، اور اس کے بعد یہاں جتنے لوگ آئے ہو، میلاد کا یہ دن اتنا بڑا اجتماع، میں کہتا ہوں کہ کروڑوں روپے لگائیں نا سیاسی جماعت والے، ہم ان کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کروڑوں روپے لگاؤ،
اتنی دیر اتنے منظم انداز سے یہاں تم لوگوں کو جمع کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے کہنے پہ لوگ کتنے، ان کو بے شک کو ہم تمہیں پل دیں گے، ہم تمہیں روڈیں دیں گے، ہم تمہیں پچھڑیاں دیں گے، ریلیں، جو مرضی یہ کہتے رہو۔ طاقت دیکھیے رسول کے عشق کی، او مانو مانو مانو، اور دنیا آج بھی مدینے والے سے پیار کرتی ہے، اور دنیا آج بھی میرے مدینے والے آقا سے محبت کرتی ہے۔ یہ کسی کے لیے نہیں آئے، نہ یہ خطیب کے لیے، اور میں چند ملاؤں کو پیغام دینے جا رہا ہوں، ہم ہوں تب بھی میلاد ہوگا، ہم نہ ہوں تب بھی میلاد ہوگا۔ ہاں، دو چار بیچ میں سے اگر سفر میں سے ادھر ادھر ہو بھی جائیں نا، قافلے بڑھتے جاتے ہیں، کارواں بنتے جاتے ہیں، اس لیے میلاد سے ٹکر نہ لو۔ میلاد سے ٹکر لینے والے کبھی بھی سدھر نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اور آج کے دن ہم اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے پہ ہم سب سنی اکٹھے ہیں۔ اپنے پیر کا ادب کرو، دوسرے کے پیر کی عزت کرو، اپنے عالم کی عزت کرو، دوسرے کے عالم کی بھی قدر کرو، کیونکہ تم دوسرے کے استاد کو برا کہو گے وہ تمہارے استاد کو برا کہے گا، تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ تو آپس میں پیار کس کے نام پر؟ میلاد رسول اللہ کے نام پر۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ اپنے ہاتھ یوں کر کے بتائے، گویا دوسرا ہاتھ وہ اپنے بھائی کا ہاتھ سمجھ لے کہ یہ میرے دوسرے مسلمان بھائی کا ہاتھ ہے۔ ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم حضور کے نام پر اکٹھے ہیں، ہم حضور کے نام پر اکٹھے ہیں، ہم حضور کے نام پر اکٹھے ہیں، ہم حضور کے میلاد پر اکٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال یہاں اس سے بھی بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پھر مجھے یہ دعا تو دینی ہے نا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو، خدا اہل سنت کو، خدا اہل سنت کو، ہونا تھا جاؤ، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ اور جمعہ کا ٹائم، جمعہ کا دن ہے، خدا خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بس دوستو، آج کے اس بڑے اجتماع سے میں عمل کا ایک جذبہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ عشق تو ٹھاٹھے مار رہا ہے، عشق تو انگڑائیاں لے کے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق رسول تو پوری جولانیوں پہ گئے۔ اب میں نے آغاز میں بات کی تھی، دو چیزیں ضروری، عقیدہ ضروری، عمل ضروری۔ آؤ آج اللہ رسول سے وعدہ کریں، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ چاہ کے شاباش، پتہ لگے کہ میلاد یہ جمع کر کے میلاد علیہ نو پیغام کی دیں دینے۔ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، پڑوسی کو گالی نہیں دیں گے، دوسرے مسلمان بھائی کا حق نہیں ماریں گے۔ ہون ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ چاہیو تے نبی نال وعدہ، جمعے والا دیہڑا 12 ربیع الاول، نور ہی نور، نور ہی نور، نورانی ساتیں۔ اب کون کون ہے جو کہتے ہیں اس سونے نبی کی ذات کے لیے ہم اپنے چہرے پہ داڑیاں سجانے کا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ 5 وقت کی تسی دیکھو کتنے عاشق رسول ہو، پر تس ہاتھ نہیں چاہیا، میں تواڈے تے نظر رکھی رہی ہے۔ اے کیا ہی مزہ ہوا، اگلے بار میلاد چاہو سونی جی داڑھی ہوئے، ہائے ہائے۔ ہاں چلو اجازت ہے، اجازت ہے، پاویروں کو مشورہ کرو، لیکن کڑیاں کو چنگے کمج مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اے ذرا میں، کیونکہ یہ بندہ میری پوری تقریر میں روتا رہا ہے، اگر عشق رسول نہ ہوتا آنسو نہیں نکلتے یار، یہ نبی کا عشق ہوتا ہے، پھر بندہ مزہ آئے نا کہ بندہ یوں کنگھی کرے داڑھی کو، کوئی پوچھے خان جی کے کرنے ہو، سرکار دی سنت داڑھی سے جانے ہاں،
ہیں بسم اللہ ہاتھ وعدہ ہو گیا نہیں ہاتھ چاہ کے او گل سنو او کوڑے وعدے کرنا جانا نہیں پر نیت فرما لیں عجیب گل ہے پہلے ہی وعدہ خلافی جانا نہیں میں یہ نہیں کہتا نیت فرما میں کہتا ہوں اے تسی یقین اپنے اندر شیطان مارو لت چاہ کے سٹو پرا دفعہ کمینیاں تو میرے ذہن چ کی پانے کہ داڑھی نال بندہ ملا لگنا ہے اے داڑھی اللہ نو بھی پیاری لگدی رسول اللہ نو بھی پیاری لگدی ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ اب ذرا صدا لگے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حویلیاں کے اندر یہ نعرہ ضروری ہے حسینیت یزیدیت 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 آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین پتہ چلے ہم یزید والے نہیں حسین والے ہیں حسینیت یزیدیت یزیدیت نگر نگر گلی گلی علی 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 گلی گلی نگر نگر علی علی ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی ابو بکر علی 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 ذرا میرے کو دیکھو نا گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی علی نعرہ حیدری اسلام پاکستان اے ہون گستاخاں دے اوتے تے نعرے لگ گئے ہن ملک دے دشمناں نوں ذرا تنگ کرو پاک فوج زندہ باد افواج پاکستان پاکستان تحفظ ناموس رسالت گستاخ نبی کی ایک سزا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں منا شمشیر اعلی حضرت مناظر اسلام مفتی حنیف قریشی صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب